السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج سوموار ہے 5 اپریل سن 2021۔ بظاہر تو پی ڈی ایم کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کرے گی لیجسلیشن کے حوالے سے بھی، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ بیہائنڈ دا سین یہ کمیونیکیٹ کیا ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت نے بھی تحریک انصاف کو کہ کچھ ان کی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط مان لی جائیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، ریفارمز پر بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اور جو ایک بڑی بات ہے کہ شروع میں جو مقدمات ہیں شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے، ان پر بات نہیں ہوگی۔ یہ پہلی دفعہ اندیا دیا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے۔ اب مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس سے مراد میری نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی فرسٹریشن شاید اسی لیے ہے کہ وہ بالکل بھی بات کرنا نہیں چاہتی عمران خان صاحب سے جب تک کہ انہیں باہر جانے کی اجازت نہ دے دی جائے اور انہیں مقدمات میں ریلیف نہ ملے۔ لیکن جو دوسری اس وقت جو پارلیمانی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، اور بہت ہی میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے میں آپ کو یہ بڑی پکی اطلاع دے رہا ہوں کہ لاہور سے ایاز صادق صاحب، سیالکوٹ سے جناب خواجہ آصف صاحب، اور ایون نارووال کے جو ایس این اقبال صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، حکومت کے ساتھ ہمیں ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے۔ اور اگر ہمیں ایک لیجیٹمیٹ اپوزیشن کا ایک وہ لینا ہے، اپنا سٹیٹس لینا ہے اور اپنا جو ایک پولیٹیکل پاور ہے اگر اس کو بحال رکھنا ہے، تو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جو اتحاد، یہ جو 5 جماعتی اتحاد بنایا گیا ہے، اس کو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ حکومت ان سے بات کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شرائط کیا ہیں، کس طرح سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ وزیر اعظم نے خط لکھا جناب اسپیکر قومی اسمبلی کو، اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور اس میں 7-8 لوگوں کو رکھا اور کہا کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی آپ بات کریں اور جو الیکٹرل ریفارمز ہیں ان پر بات کریں، پھر جو نیب کے قوانین کی تبدیلی ہے ان پر بھی بات کریں، جو سسٹم میں ریفارمز کی جو ضرورت ہے اس پر اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے آئیں۔ پی ڈی ایم نے اس پر انکار کر دیا، مسلم لیگ نون نے اس پر انکار کر دیا، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا فوری طور پر، جس کے نتیجے میں بلاول بھٹو صاحب کو بھی چیمبر الاٹ ہو گیا۔ لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی سیٹ پکی ہو گئی۔ اب یہ اپوزیشن جو 5 جماعتی اپوزیشن ہے، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب ہمیشہ سے اس بات کے حامی رہے ہیں کہ مذاکرات اور پارلیمنٹ کے اندر معاملات کو حل کرنا چاہیے، اور بعض اوقات فوری نتائج اگر نہیں بھی ملتے تو بھی آپ کو کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے۔ اب ایاز صادق صاحب کی طرف سے اور حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ میسج حکومت کو ملا ہے کہ وہ اسپیکر سے بات نہیں کریں گے۔ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسد قیصر صاحب، وہ ان سے بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ماضی میں بھی جب بات ہو رہی تھی نیب قوانین کے حوالے سے تو پوری رات کنورسیشن ہوتی رہی، ڈائلاگ ہوتا رہا اور ایک نتیجے پہ پہنچے جو 34-35 نکات تھے اپوزیشن کے، اس پر تحریک انصاف کے لوگ بھی ایگری کیے، لیکن آخر میں عمران خان صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا اور کہا کہ نہیں، مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ جو ساری محنت تھی وہ ضائع گئی، اور اس سے یہ بھی تاثر ملا اور بات سامنے ہوئی کہ جو اسپیکر ہیں ان کے پاس فائنل پاور نہیں ہے۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اسپیکر کی جو کمیٹی ہے یہ اسپیکر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر وزیر اعظم عمران خان خود رابطہ کریں شہباز شریف صاحب سے، خود لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کریں، اور جو مذاکرات ہوں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور مذاکرات ہوں وزیر اعظم کے بیچ میں اور ان کی ٹیمز کے بیچ میں، تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ بات مسلم لیگ نون کر سکتی ہے، الیکٹرل ریفارمز پر وہ بات کر سکتی ہے۔ اس میں ایک اور بھی چیز کہی ہے جناب ایاز صادق صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بات کریں شہباز شریف صاحب سے، اور اس دوران میں جو اسپیکر صاحب ہیں وہ اپنے آفس کی ساکھ کو بحال کریں۔ ساکھ کو بحال کرنے سے مراد یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ آنے چاہیے، جو بھی ڈیٹینڈ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کمیٹیز ہیں
ان کو فعال بنانا چاہیے، اور اس طریقے سے فعال بنانا چاہیے کہ اپوزیشن کی جو سے ہے مختلف ایشوز پر اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے۔ اس سے اسپیکر صاحب کی ساکھ بحال ہوگی، اور مزید جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو مزید بامعنی بنانے کے لیے، اس کو مزید پریکٹیکل بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ باوقار لوگ مذاکراتی ٹیم میں شامل کیے جائیں اور وہ اس کو دیکھیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، میری ایک دو حکومتی لوگوں سے بات ہوئی۔ باوقار لوگوں سے مراد ان کی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں، سیزن پولیٹیشنز ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جیسے پرویز خٹک صاحب ہیں، ان لوگوں کو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں وہ اوور سائٹ کے لیے اور اس بات کی گارنٹی کے لیے کہ جو بھی طے ہو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس پر من و عن عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پاناما انویسٹیگیشن ہوئی تھی تو اس میں سویلین اداروں نے کی، اس میں ایف بی آر کے لوگ تھے، اس میں ایس سی سی پی کے لوگ تھے، اس میں نیب کے لوگ تھے، لیکن اوور سائٹ کے لیے اس میں ایجنسیز کے لوگ بھی شامل کیے گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو مذاکرات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، وہ ان مذاکرات کو اوور سائٹ کرنے کے لیے، ان کی گارنٹی کے لیے کہ جو کچھ بھی طے ہوگا اس پر عمل درآمد ہوگا، ایجنسی کے لوگ شامل ہونے چاہیے۔ پاکستان کی جو فوج ہے، کیونکہ وہ بھی ایک برابر کی سٹیک ہولڈر ہے، اس کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ کنڈیشنز پوری ہو جائیں تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز لیڈ اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں مذاکرات کے لیے تیار ہے اور ان کی بات آپس میں ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف کے حلقوں میں وزیر اعظم عمران خان، ان کا اس معاملے میں بڑا واضح موقف آیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے، اس کو سیاستدانوں کو ہی حل کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان کی مسلح افواج کو ان معاملات میں ڈریگ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ جو پاناما کی انویسٹیگیشن بنائی گئی تھی، جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کیونکہ وہ انویسٹیگیشن اس کی نوعیت ایسی تھی کہ اس میں وسائل چاہیے تھے، اس میں پوری دنیا سے انفارمیشن لینی تھی، اور غالباً جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں ان کا نیٹ ورک اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر جگہ سے وہ انفارمیشن لے سکتے تھے، تو اس لیے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کو شامل کیا گیا تھا۔ ابھی اگر آپ مذاکرات میں ان کو شامل کریں گے تو یہ ایسا ہوگا کہ جیسے آپ پاکستان کی فوج کو ڈریگ ان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ جو اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، ان کو پیچھے رہنا چاہیے، ان کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے پاس جو فیڈ بیک ہے، پاکستانی فوج نے مکمل طور پر اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی جو پولیٹیکل نیگوسیشنز ہیں یا پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہے، وہ جو بارگیننگ آپس میں سیاسی جماعتیں کریں گی، فوج اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی فوج اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی، اور یہ خود ہی سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات طے کرنے ہوں گے۔ اب بات صرف اس پر آ کر رکی ہوئی ہے کہ اپوزیشن مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب فون کریں شہباز شریف صاحب کو اور مذاکرات کی بات کریں، اس میں الیکٹرل ریفارمز ہوں، اس میں سسٹم میں بہتری کے لیے اور جو چیزیں ہیں ان پر بات چیت ہو، اور بھلے مقدمات کی بات چیت نہ ہو، لیکن مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ عمران خان صاحب کریں، یا وہ مذاکرات اسپیکر صاحب کی کمیٹی نہیں کرے گی، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ وہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ تو بڑا ایک اس وقت انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ نواز شریف صاحب اس بات پر تیار نہیں ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی جو فرسٹریشن ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح کی بھی گفتگو عمران خان صاحب سے ہو، اور ان کو وہ صرف ایک استعفوں کی بات پر وہ تلی ہوئی ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کا رویہ حیران کن حد پہ ان کا رویہ نرم ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹکس کو پولیٹکس کے انداز میں کرنا چاہیے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کرتے ہیں تو اس میں جمعیت علماء اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری جانب جو دو دھڑے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے، اب ان میں بھی آپس میں
وہ بہتری آئی ہے تعلقات میں. مولانا شیرانی اور دوسرے قائدین نے مولانا فضل الرحمان سے بات کی ہے اور ان کی عیادت کی ہے, ان کے پاس گئے ہیں, اور جو جمعیت علماء اسلام کے معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بہت حد تک برف پگھلی ہے اور دونوں دھڑے جو ہیں وہ آپس میں مل کر وہ اب آگے کی پالیٹکس کر سکتے ہیں. دوسری جانب جو سندھ کے اندر JUIF نے الائنس کر لیا PTI کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لوکل باڈیز الیکشن کے لیے لاڑکانہ میں الائنس, جو لوکل الائنس ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے, وہ PTI سے کیا ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف وہ الائنس کیا ہے. تو ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت جو یہاں پر اسلام آباد میں, کہ پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے, اور جو گین آصف علی زرداری نے کیا یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا کے, اس گین پولیٹیکل گین کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ پرپوزل آئی ہے. اور اس میں صورتحال نے مریم نواز کو اپنی جماعت میں کمزور کیا ہے, اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور اس میں ایاز صادق اور خواجہ آصف اور یہ وہ لوگ جو جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سیاسی سوجھ بوجھ زیادہ رکھتے ہیں, ان کا وہ شہباز شریف کے ساتھ ملے ہیں, اور نون اور تحریک انصاف کی طرف یہ جو انہوں نے آفر کی ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کریں. اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت جلد پیش رفت ہو سکتی ہے, رمضان میں ہی بھی ہو سکتی ہے, رمضان کے بعد بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات اب طے ہے کہ جو ایک لانگ مارچ کی بات تھی, جو استعفوں کی بات تھی, جو اپوزیشن کی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو, وہ معاملات جو ہیں اب وہ دم توڑ چکے ہیں. اور مستقبل میں جو عمران خان صاحب کی پرفارمنس ہے وہی ان کو اوپر لے جا سکتی ہے, یعنی عوام کی نظروں میں پذیرائی ہو سکتی ہے, اور وہی ان کی جو حیثیت ہے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے. کیونکہ لوکل باڈیز الیکشن یہ ایک بڑی ریالٹی ہے, اور یہ بہت جلد اس حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے. تو اب بڑا چیلنج تحریک انصاف کے لیے, لیٹس سی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.